اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه عباد اللہ وصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ سلسلہ گفتگو میں صحیفہ سجادیہ سے دعا نمبر 20 اور جس کا عنوان ہے مکارم الاخلاق، مشہور دعا ہے، اس کو میں مسلسل پیش کرتا چلا آ رہا ہوں، اور گفتگو دعائے کلمات میں یہاں تک پہنچی تھی کہ امام نے نیت اور عمل کو اچھا ہونے کی دعا کی، انسان کی نیت اچھی ہو اور عمل بھی اچھا وقوع پذیر ہو۔ عرض کیا تھا، گزارش کی تھی میں نے اس سلسلے میں کہ نیت کی بڑی اہمیت ہے مذہب میں، دین میں۔ یوں بھی اگر دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہر آدمی اس اعتبار سے سمجھتا ہے کہ یہ آدمی مخلص ہے کہ نہیں مخلص ہے، یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے وہ اس کے دل میں بھی ہے یا نہیں۔ اگر یقین ہو جائے کہ واقعی وہ دل سے یہ بات کو کہہ رہا ہے تو عمل واقع بھی نہ ہو تب بھی اس کی قدر ہوتی ہے کہ وہ چاہ رہا تھا اور دل سے چاہ رہا تھا۔ مثلا ایک آدمی مدد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی موقع آیا تو میں بہرحال اس کام کے لیے حاضر رہوں گا، یا کسی موقع کے لیے کہا کہ بھائی اس وقت مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اس وقت موجود رہے۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں ہوں، میں رہوں گا۔ کبھی دل کی بات چہروں کے آثار سے پتہ لگنے لگتی ہے، یا واقعاً محسوس کر لیتا آدمی کے دل سے کہہ رہا ہے۔ اگر وہ موقع نہ بھی آئے کسی وجہ سے تب بھی انسان کے دل میں ایک قدر باقی رہتی ہے کہ کتنے خلوص کے ساتھ اس نے یہ بات کہی تھی، میں اس کو خلوص کی قدر کر رہا ہوں۔ وہی نیت ہے انسان کے لیے، اس وقت جو اس نے کہا خلوص سے، وہ اس کی نیت ہے جو اندر موجود ہے۔ اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو عمل اچھا ہوتا ہے، بلکہ نیت پر پروردگار عالم ثواب بھی زیادہ دیتا ہے جیسی نیت۔ اگر نیت بہتر تھی، اچھی تھی، اور عمل کرنے ہی موقع آیا تب بھی اس نیت صادقہ پر پروردگار عالم کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ لہذا سے آگے مزید اسی نیت کے سلسلے میں دعا ہے کہ پہلا جملہ تھا کہ وَانْتَهِ بَنِيَّتِي إِلَىٰ أَحْسَنِ النِّيَّاتِ، پروردگارا تو میری نیت کو بہترین نیت قرار دیں، وَبِعَمْلِ إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، اور میرے عمل کو بہترین عمل۔ اور اس کے بعد یہ دعا کہ اللہم وَقِّرْ بِلُطْفِكَ نِيَّتِي، پروردگارا تو میری نیت کو اپنے لطف و کرم سے بہت بڑی اور عظیم قرار دے۔ ایسی نیت جس کو کہا جائے کہ کیا اچھی اور بہترین نیت کی تھی، جو اپنے خوبی میں بہت ہی زیادہ لگ رہی ہو، اپنی اچھائی میں، نیت اپنی اچھائی میں بڑی اور زیادہ لگ رہی ہو۔ پروردگارا ایسی نیت میری نیت کو قرار دے۔ وَصَحِّحْ بِمَا عِندَكَ یقینی، اور پروردگار تو اپنی قدرت سے میرے یقین کو صحیح قرار دے۔ جو میرا یقین ہے
اس یقین کو پروردگارا تو صحیح قرار دے، بس تسلے میں قدرت کا ما فسدہ منی، اور جو کچھ خراب ہو گیا کسی طرح کی اس میں خرابی ہے پروردگارا، تو اپنی قدرت اور طاقت سے میرے اس خرابی کو صلاح و خوبی میں تبدیل کر دے، اچھائی میں اس کو تو تبدیل کر دے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے کسی طرح کی کمیاں رہ سکتی ہیں، کوشش کرتا ہے آدمی اپنی قدرت کے مطابق، طاقت کے مطابق، مگر پھر کمی رہ جائے، اللہ اس کمی کو جانتا، اور پروردگارا اس کمی اور خرابی کو تو اپنی قدرت سے ٹھیک کر دے۔ اب رہا یہ کہ جب یہ طے ہے کہ اچھی نیت اگر عمل نہ بھی ہو تب بھی وہ اچھی نیت قابل ثواب ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ غور کریں، اسے قرآن کریم نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، مثلا قلب سلیم، غور کیا قلب سلیم، کہ اگر کسی انسان کا قلب سالم ہے، اس میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے، کیسے سمجھیں کہ یہ صاحب قلب سلیم ہے؟ اس کو احادیث میں بتایا گیا کہ اگر کسی انسان کی نیت سچی ہو اور اچھی ہو تو وہ صاحب قلب سلیم ہی ہے۔ جیسا کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب النیت الصادقہ، سچی نیت والا، صاحب القلب السلیم، وہی صاحب قلب سلیم بھی ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ سَلَامَةَ الْقَلْبِ مِنْ حَوَاجِسِ الْمَحْظُورَاتِ بِتَخْلِيصِ النِّيَّةِ لِلَّهِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، کہ قلب سلیم یعنی دل کا سالم ہونا اور کسی طرح کی خطا، غلطی اور دوسری چیزوں کے آنے سے بچنا، دل میں ایسی چیزیں جو کہ عمل کو خالص نہیں رہ سکتی، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان تمام اپنے امور میں نیت کو للہ قرار دے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے۔ اس کو مثال سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی کام اللہ کے لیے کر رہا ہوگا، یعنی اس سے بھی واضح مثال یوں سمجھیں کہ چلیے ذات الہی کو چھوڑ کر کے دنیاوی اعتبار سے مثال کو سمجھنا چاہیے کہ اگر میں کوئی کام اپنے کسی دوست، اپنے کسی جاننے والے، اپنے کسی ایسے فرد جن کا میں احترام کرتا ہوں اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ یہی ہوگا میرے اندر کی ان کی نظر میں یہ بات آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ان کے لیے، باقی پوری بھری دنیا جانے نہ جانے ان سے مجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میرے گھر والے، میرے گھر کے آس پاس رہنے والے، پوری دنیا والے میں کیا کر رہا ہوں اور کیسا کر رہا ہوں ان کی نگاہ میں آئے یا نہ آئے مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر میں جس کے لیے کر رہا ہوں ان کی نگاہ میں میرا عمل آ جائے اور وہ سمجھ لیں کہ میں اس عمل کو ان کے لیے انجام دے رہا ہوں، تو آدمی مطمئن رہے گا۔ اگر دنیا کے اعتبار سے ہم یہ کیفیت اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کے لیے مجھے کام کرنا ہے اگر وہ مجھ سے مطمئن ہو جائے تو میں خوش رہوں گا۔ میں پڑھ رہا ہوں، میرا ایک استاد ہے، استاد نے مجھے کوئی کام دیا ہے، میں اس کام کو کر رہا ہوں، پورا مدرسہ دیکھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میرا استاد مطمئن ہو گیا میرے کام سے تو میں یقیناً بہت ہی خوش ہوں گا کہ جس نے مجھے کام دیا تھا اس کی نگاہ میں آ گیا اور اس نے میرے کام کو پسند کر لیا، اطمینان۔
دوسروں نے دیکھا نہیں دیکھا، پسند آیا نہیں پسند آیا، کیونکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے خوشی کا تعلق ان سے بہرحال نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ امور دین اور مذہب کے جو پروردگار عالم ہم سے چاہتا ہے، اگر میں اس سارے امور کو، ان سارے کاموں کو اللہ کے لیے بجا لاؤں، اور یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے، میں اسے دیکھوں یا نہ دیکھوں، میں اس کی بات کو سنوں یا نہ سنوں، یعنی میرے کان میں اس کی آواز آئے نہ آئے، کہ کبھی نہیں آتی ہے کان میں آواز، اور ایسی وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہو، اس کی شکل و صورت نہیں آ سکتی ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری سن بھی رہا ہے۔ اگر میں خلوص کے ساتھ اس کے لیے انجام دوں گا اور مطمئن ہو جائے گا انسان کہ اس نے دیکھ لیا، تو یقین کیجیے بے انتہا خوشی ہوگی۔ یہی قلب سلیم کی حالت ہے، کہ اگر تب دل مطمئن ہو جائے اور وہ تمام خطرات سے محفوظ ہو، اور محفوظ ہونے کی شکل و صورت یہ نکلتی ہے کہ آدمی کی نیت سچی ہو اس کے لیے، یقیناً سے خوشی حاصل ہوگی۔ لہٰذا اپنے اعمال میں اور جو بھی کام کو انجام دینا چاہتا ہے اس سلسلے میں انسان کی نیت کو سچا ہونا چاہیے، اور یہی دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، دعا کرتے بھی رہنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آخر کسی چیز کے صلاح و فساد، اس کے خراب ہونے یا اچھے ہونے کا معیار کیا ہوگا، معیار کیا ہونا چاہیے۔ یقیناً جب تک وہ اس کے سامنے ایک معیار نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے آدمی مطمئن نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز جو ہے اس معیار پر پوری اترتی ہے تو مطمئن ہو جائے گا۔ مثلاً اس کو پھر دنیاوی مثال سے یوں سمجھیں کہ مجھے یقین ہے کہ فلاں شخص کے ہاتھ میں سزا یا جزا ہے، تو اس سزا اور جزا کے ہونے کا یقین ہونے کی بنیاد پر میں اس کی نظر میں ہوں، تو میں ہمیشہ اس طرح سے رہوں گا کہ میری اچھائیاں اس کے سامنے آئے، تاکہ میں سزا کا مستحق نہ ہو سکوں، بلکہ جزا مجھے ملتی رہے اچھے اعمال کی۔ اس کو بھی گھر کے اپنے ایک گھر سے لے کر کے باہر تک مسلسل اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر میرا بچپنا میں گھر میں ہوں، میرے والدین ہیں، وہ چاہتے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہہ رکھا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی خاص دن میں کسی خاص ٹائم پر یہ کہا ہے کہ اتنی دیر میں اس چیز کو ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میرے جن والدین میں سے ماں نے یا باپ نے یا دونوں نے مل کر کے بات کہی ہے اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو ممکن میں اپنے کام کو اس طریقے سے انجام نہ دوں، کچھ کھیل کود میں بھی لگ جاؤں۔ لیکن اگر میں مسلسل ان کی نگاہ میں رہوں گا تو میری کوشش ہوگی کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جو ان کو برا لگے، ورنہ برا لگے گا تو میں سزا کا مستحق ہو جاؤں گا۔ میں اپنے کو بچانے کی سیر کوشش کرتا رہوں گا۔ کب تک؟ زیادہ تر جتنی دیر تک نگاہوں میں وہ سامنے ہیں، لیکن وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو انسان کو ممکن ہے تھوڑا سا اپنے کو ایزی فیل کرنے لگے، اور چلو اتنی دیر میں فلاں کام بھی کر سکتا ہوں، میں کام پورا کروں گا مگر دوسرا کھیل کود میں لگ جائے تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر ماں باپ کی نگاہ میں وہ آگے کھیل کود کرتے ہوئے، تو ظاہر وہ سزا کا بھی مستحق ہو جائے گا۔ عزیز ہو، سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اسی چیز کی دعا کرتے ہوئے کہا ہے، پروردگارا میری حالت ایسی ہے کانی اراک، یعنی میرے اندر تیرا خوف و خشیت ایسا، کانی اراک، ایسے جیسے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ کبھی آنکھوں کی زد میں نظر میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن اگر یقین ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین، دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان کا علم
اور یا اس کا علم سے آگے بڑھ کر کے ایمان، علم اور ایمان جو ہے دلیل مانگتا ہے، اور دلیل سے آدمی مطمئن ہو جاتا ہے، مگر یقین وہ دلیلوں سے اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، دلیل سے بڑھ کر کے وہ اس منزل میں آ جاتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہو۔ اگر میں تاریک کمرے میں بھی کہیں بیٹھا ہوں اور وہ تاریک ہے، اندھیرا ہے اس میں، لیکن کہیں سے تھوڑی سی روشنی آ رہی جو محسوس ہو رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو گویا کہ میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، بلکہ وہ اس طریقے سے روشنی آ رہی کہ سورج دکھائی دے رہا ہو۔ تو اب اگر کوئی شخص جو ہے مجھ سے یہ کہے اس تاریک جگہ پر کہ رات ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، لیکن میں سورج کی ایک چھوٹی سی جگہ سے دیکھ رہا ہوں، تو چاہے وہ آدمی کہے میں خاموش ہو جاؤں گا، مگر میں اندر سے مطمئن ہوا، چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج موجود ہے، تو میرے یقین میں کہیں سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مجبوری پر خاموش ہو جانا ایک الگ چیز ہے، ایسے ہی علم اور ایمان دلیل ہوتی، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کوئی اس طرح کی دلیل پیش کر دے جو میرے پاس دلیل تھی، اس دلیل میں کوئی کمزوری نظر آنے لگے تو میں مشکوک ہو جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے پہلے والے ایمان سے یا علم سے ہٹ بھی جاؤں گا، اس لیے کہ دوسری دلیل میرے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن اگر یقین ہو، یعنی اس مرحلے میں جیسے میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں انسان دیکھی ہوئی چیز کا انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ اسے خاموش ہو جانا پڑے کسی اور وجہ سے، یعنی کمزوری کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر، پھر اور چیزوں کی، لیکن اس کا دل اندر سے مطمئن رہے گا، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں اگر یہ ایمان یقین کی منزل پہ پہنچ جائے، ایمان تو ہے کہ اللہ موجود ہے، دلیلیں بھی ہیں، قرآن کی آیت پڑھ دوں گا تو سارا احادیث پیش کر دوں گا، سب دلائل موجود ہیں، لیکن واقعاً وہ ایمان اس مرحلے میں ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ دعا میں نے کی ہے، جس طریقے سے امام حسین کریں، پروردگارہ میں خوف و خشیت میرے دل میں ایسے کہ انی اراگ، جیسے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ منزل آ جائے تو پھر انسان مجمع یا افراد کو سامنے نہیں دیکھے گا، اپنے یقین کو دیکھے گا، بھائی جس کو سزا اور جزا دینی ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ سامنے ہے، مجمع میرے سامنے موجود ہے، یعنی اعتبار کے اعتبار سے۔ لہٰذا انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، پروردگارہ میرے یقین کو تو اس منزل پہ پہنچا دے کہ وہ بہترین نیت ہو، میں کسی کام کے سلسلے میں بہترین نیت کر سکوں، اگر اس یقین کے مرحلے میں پہنچ جائے گا تو اس کی نیت یقینی طور پر سچی بھی رہے گی۔ لہٰذا دعاؤں کو ہمیں معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اور خصوصیت کے ساتھ جو میں نے یہ دعا صحیفہ سجا دیا کہ دعاؤں کو پیش کرنا شروع کیا ہے، اسی لیے کہ یہ خالی دعا کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس ذریعے سے اپنے علم اور آگاہی میں اضافہ کریں کہ واقعاً ہم کس منزل پہ ہیں، کہاں ہیں ان ساری چیزوں میں۔ ہم کہیں خالی اسی جگہ پر تو موجود نہیں ہے کہ جہاں کوئی سامنے کوئی مشکل مصیبت آ گئی ہے، یہ ضرورت پیش آ گئی ہے تو دعا کے لیے ہم صحیفہ سجادیہ تلاش کرنے لگیں کہ دیکھیں ایسے موقع کے لیے امام نے کون سی دعا پڑھنے کے لیے کہا۔ نہیں عزیزو، یقیناً معصوم نے دعا میں الفاظ استعمال کیے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ سلیقے کو جانتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کس موقع پر اور کن الفاظ کے ذریعے سے بات کو پیش کرنا چاہیے، حاجت کو پیش کرنا چاہیے، مگر اس سے زیادہ معصوم کے الفاظ جو ہیں ہمارے علم و آگہی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور اپنے کو پرکھنے کے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ ہم اپنے کو پرکھیں کہ واقعاً ہم کار دنیا میں کتنا مصروف ہیں کہ حقیقت سے دور ہیں اور اپنے کو بھی نہیں پا رہے ہیں۔ ہم کو اپنے کو تلاش کر لینا چاہیے، اپنے کو پا لینا چاہیے، تاکہ اس ذریعے سے ہم اپنے پروردگار عالم تک بھی پہنچ سکیں، اسے پا سکیں۔ پروردگار ہم بھی معصوم کے الفاظ میں یہی دعا کریں گے کہ پروردگار تو ہماری نیت کو اور ہمارے عمل کو بہترین نیت اور بہترین عمل قرار دے، اس لیے کہ تو اپنی جگہ پروردگارہ تو ہم سے عمل کی کثرت کو نہیں چاہتا ہے، حسن عمل کو چاہتا ہے۔ پروردگارہ ایک عمل ہو، دو اعمال وجود میں آئیں،
مگر اچھے ہوں کہ تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔